الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ نساء کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ سورہ نساء اور سورہ مائدہ جو اس کے بعد ہے، یہ اپنے مضمون کے لحاظ سے توام صورتیں ہیں، یعنی یہ ایک پیئر ہے۔ قرآن مجید میں عام طور پر صورتوں کو اسی طریقے سے ترتیب دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا مطالعہ کیا، وہ بھی توام صورتیں ہیں، یعنی ان کی نوعیت بھی یہ ہے کہ وہ ایک جوڑا ہے، ایک پیئر ہے۔ ان صورتوں میں مخاطب اصلاً اہل کتاب تھے، ان پر پہلے اللہ کی حجت تمام کی گئی، اس کے بعد مسلمان مخاطب ہوئے اور پھر ان کی تطہیر اور ان کے تزکیے کے لیے ضروری ہدایات قرآن مجید نے دی۔ اور یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں جب تطہیر اور تزکیے کا مضمون شروع ہوتا ہے تو اس میں دونوں پہلو ہوتے ہیں، یعنی اس لحاظ سے بھی کہ بحیثیت انسان اپنے نفس کو پاکیزہ بنانے کے لیے کیا کیا ہدایات ہیں، اور اس لحاظ سے بھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت جو گروہ یا جماعت موجود ہے اس کو الگ الگ کرنا ہے، یعنی ان میں سے وہ لوگ جو منافقین ہیں الگ ہو جائیں، جو منکرین ہیں وہ الگ ہو جائیں، اور جو سچے مومن ہیں وہ الگ ہو جائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ اس وقت صادر ہونے والا ہے اس کے لحاظ سے عذاب اور ثواب کا حکم دیا جا سکے۔ تو ان دونوں کے لیے یہ تزکیہ اور تطہیر کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، یعنی پاک کرنا، ایک دوسرے کو الگ الگ کرنا۔ ان دونوں صورتوں میں مخاطب اصلاً مسلمان ہے، یعنی اب صورتحال الٹ گئی ہے۔ پہلے یہ تھا کہ پہلے وہ مخاطب ہوئے، ان پر اتمام حجت کیا گیا، اس کے بعد مسلمانوں کی طرف خطاب کا رخ مڑا اور پھر تزکیہ اور تطہیر کا مضمون شروع ہو گیا۔ یہاں صورتحال یہ ہے کہ پہلے مخاطب مسلمانوں کو کیا گیا ہے، اصلاً تزکیہ اور تطہیر کا مضمون ہے، ضمنی طور پر اہل کتاب بھی زیر بحث آ رہے ہیں، یعنی بالکل اس کے الٹ ہے۔ دونوں صورتیں چونکہ توام ہیں تو دونوں صورتوں میں ترتیب اس طرح اختیار کی گئی ہے کہ سورہ جیسے ہی مکمل ہوتی ہے، نساء بھی اور مائدہ بھی، اس کے بعد پھر ایک ضمیمہ ہے دونوں کے پیچھے، جس میں جو خود سورہ میں احکام اور ہدایات دیے گئے ہیں ان کے بارے میں کچھ سوالات پیدا ہو گئے ہیں، تو ان کے جوابات ہیں۔ سورہ نساء کے آخر میں 4 سوالات ہیں جن کا جواب دیا گیا ہے، اور سورہ مائدہ کے آخر میں 5 سوالات ہیں جن کا جواب دیا گیا ہے، یعنی سورہ ختم ہو گئی اور اس کے بعد وہ سوالات شروع ہو گئے۔ جس طرح ہم درس دیتے ہیں تو اس کے بعد سوالات اور جوابات کی نشست شروع ہو جاتی ہے، تو دونوں صورتوں میں یہی طریقہ اختیار کیا گیا۔ پہلی سورہ یعنی سورہ نساء تو عام صورتیں ہیں، تو اس میں سے جو پہلی سورہ ہے اس میں امت کے لیے صالح معاشرات کی کیا اساسات ہیں، یعنی ایک اچھی معاشرت، ایک صالح معاشرت کن بنیادوں پر استوار ہوتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ تزکیہ اور تطہیر کا مضمون ہے، لیکن جیسے میں نے اپنی کتاب میزان میں ایک پورا باب لکھا ہے قانون معاشرت کا، وہ پہلو اس میں زیر بحث آئے۔ زیادہ تر معاشرتی معاملات، گھریلو زندگی کے معاملات، میراث کے معاملات اور اس نوعیت کی چیزیں وہ زیر بحث آئی ہیں، جن میں ضعفاء کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، یعنی سوسائٹی کے کمزور لوگ، یتیم ہیں، خواتین ہیں، اسی طریقے سے وہ لوگ ہیں کہ جن کی ضرورتیں آپ سے متعلق ہو جاتی ہیں، تو وہاں انسان کا رویہ کیا ہونا چاہیے، وہ زیادہ تر اس میں زیر بحث ہے۔ دوسری سورہ میں جو اس کے بعد آ رہی ہے، امت پر اتمام نعمت کیا گیا ہے، یعنی اسے بتایا گیا ہے کہ اب کچھ آخری ہدایات ہیں، اللہ نے اپنی نعمت پوری کر دی ہے، اپنی شریعت دے دی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اب تمہارا آخری عہد و پیمان ہونا چاہیے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جو تعبیر اہل کتاب نے اختیار کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ تورات عہد نامہ قدیم ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، اور انجیل عہد نامہ جدید ہے، نیو ٹیسٹمنٹ ہے۔ تو اگر آپ اسی ترتیب کو پیش نظر رکھیں تو یہ گویا قرآن مجید خدا کا آخری عہد و پیمان ہے، آخری عہد نامہ جو زمین پر ہوا ہے وہ یہ ہے۔ تو اس عہد و پیمان کو سورہ مائدہ واضح کرتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ اب ایک نئی امت بن گئی ہے، اور اس امت کا اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو معاہدہ ہے اس کو اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ میں اس سے پہلے عرض کر چکا کہ ان میں خطاب اہل کتاب سے بھی ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوا ہے، لیکن دونوں صورتوں کے مخاطب اصلاً مسلمان ہیں، اور صورتوں کے مضمون پر جب آپ غور کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، تو یہ واضح ہو جاتا ہے
کہ بقرہ اور آل عمران کی طرح یہ صورتیں بھی ہجرت کے بعد مدینے میں اس وقت نازل ہوئی ہیں جب مسلمانوں کی ایک باقاعدہ ریاست قائم ہو چکی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب پر اتمام حجت بھی کر رہے ہیں اور مسلمانوں کا تزکیہ و تطہیر بھی کر رہے ہیں۔ یہ دو اصطلاحات واضح طور پر سمجھ لیجئے، قرآن مجید کے مضامین میں اصلاً یہی چیزیں زیر بحث ہوتی ہیں، یعنی انذار و بشارت جس کے بعد اتمام حجت ہو جاتا ہے۔ انذار کا مطلب ہے خبردار کرنا، بشارت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو قیامت کے بعد اللہ کی جو نعمتیں ملنے والی ہیں ان کے بارے میں خوشخبری دینا، اور اس کے نتیجے میں جو مخاطبین ہیں ان پر حق کو اس طرح واضح کر دینا کہ ان کے پاس کوئی عذر قیامت میں پیش کرنے کے لیے باقی نہ رہے۔ اس کو اصطلاح میں اتمام حجت کہا جاتا ہے۔ اور تزکیہ و تطہیر دین کا اصلی مقصود ہے، یعنی ہمارے نفس کو، ہماری انفرادی زندگی کو، ہماری اجتماعی زندگی کو پاکیزہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ جنت پاکیزہ لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ قرآن مجید کا میسج یا اس کا پیغام ہے۔ تو سارے قرآن مجید میں یہی چیز زیر بحث ہوگی، یعنی کہیں انذار و بشارت اصل موضوع ہوگا، کہیں تزکیہ و تطہیر اصل موضوع ہوگا، کہیں دونوں چیزیں اصل موضوع ہوں گی۔ ضمناً رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہو جائے گی یا وقت کے حالات کے اوپر کوئی تبصرہ ہو جائے گا، باقی پورے قرآن کا اصلاً یہی موضوع ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ اس زمانے میں نازل ہوئی، یعنی ان کا زمانہ بھی سورہ کے مطالعے سے واضح ہو جاتا ہے۔ تو اب نساء کو اگر آپ دیکھیں تو اس کا موضوع اگر چند لفظوں میں بیان کیا جائے تو یہ امت مسلمہ کے لیے یا مسلمانوں کی جماعت کے لیے صالح معاشرت کی بنیادیں واضح کرنا اور مسلمانوں کا تزکیہ و تطہیر، یہ موضوع ہے۔ اس موضوع کو سامنے رکھ کے اب ہم اللہ کے نام سے اس سورہ کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، لوگوں اپنے اس پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ یعنی انسان کو جو چیز ابتدا ہی میں بتا دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری پیدائش میں یہ صورت نہیں ہے کہ کچھ لوگ کسی اور نسل سے آ گئے ہیں، کچھ اور نسل سے آ گئے ہیں، تم سب ایک ہی آدم و حوا کی اولاد ہو۔ یہ جو قرآن مجید کی معاشرت کی اساس ہے وہ وحدت آدم کے تصور پر مبنی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب آخری خطبہ دیا اور اس میں انسانوں کو آخری پیغام دیا تو جس بنیادی حقیقت کو واضح کیا وہ یہ تھی کہ کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے تھے، اس لیے انسانوں کے مابین کوئی فرق نہیں قائم کیا جا سکتا۔ یہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے جو کہی جا رہی ہے، لیکن اگر آپ فلسفے کی پوری تاریخ پر نگاہ رکھیں تو اس سے بڑی بات کوئی نہیں، اس لیے کہ اگر ایک بار یہ بات واضح کر دی جائے کہ انسانوں کے مابین خلقت کے لحاظ سے کوئی فرق ہے تو پھر نسلی تفاخر کا کلا کما کرنے کی کوئی بنیاد باقی نہیں رہتی۔ یعنی پھر اگر کوئی یہ فلسفہ بیان کرے کہ سفید نسلوں کو مثال کے طور پر کالی نسلوں کے اوپر ترجیح حاصل ہے، یا یہ بیان کرے کہ فلاں علاقے کے لوگوں کو دوسروں پر ترجیح حاصل ہے، تو آپ اس کی تردید نہیں کر سکتے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ قرآن اپنی معاشرت میں انسان کو جس بنیادی فلسفے سے مخاطب کرتا ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی ایک آدم ہے جس سے تمہاری پیدائش ہوئی ہے، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی کی جنس سے اللہ نے اس کا جوڑا بنایا ہے۔ یعنی یہ دوسری بات واضح کی کہ یہ بھی نہیں ہے کہ مرد و عورت کے مابین کوئی فرق ہے، عورتیں کسی اور مواد سے پیدا ہوئی ہیں اور مرد کسی اور جگہ سے وجود پذیر ہوئے ہیں اور دونوں مخلوقوں کے مابین پھر ایک تعلق پیدا کر دیا گیا ہے، یوں بھی نہیں ہے۔ یعنی یہ بتایا گیا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو اور تمہاری پیدائش کیونکہ آدم و حوا دونوں سے ہوئی ہے تو حوا بھی کوئی الگ مخلوق نہیں تھی بلکہ اسی جنس سے پیدا ہوئی تھی، ایک ہی مخلوق ہے، دونوں میں خلقت کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے، اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا۔ قرآن مجید نے دوسری جگہ اس تعبیر کو واضح کر دیا ہے، جعل لکم من انفسکم ازواجا، سورہ نحل میں کہا ہے، تو وہاں یہ بات واضح کر دی ہے کہ یہ اصل میں منہا جو آیا ہے اسی سے جوڑا بنایا، یہ اس کی جنس سے جوڑا بنایا کے معنی میں ہے۔ اس کو دوسری جگہ جس طرح میں نے عرض کیا واضح کر دی۔ فرمایا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، یعنی ایک آدم اور ایک حوا، ایک ہی جنس سے، ایک ہی جان سے، ایک ہی مخلوق، ایک ہی جگہ سے خلقت ہوئی ہے، اور پھر ان دونوں سے ہم نے تم سب مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ تو یہ وحدت الہ اور وحدت آدم دو بنیادیں ہیں
جن پر قرآن مجید انسانیت کے پورے قصر کو تعمیر کرتا ہے۔ تمہارا معبود ایک ہے اور تم سب آدم کی اولاد۔ دو لفظوں کی بات ہے، لیکن فلسفے کی بھول بھلیاں میں جن لوگوں نے زندگی بسر کی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ سورہ جب شروع ہو رہی ہے اور اس میں ظاہر معاشرت کی اساسات ہیں، اب انسانوں کے حقوق کو زیر بحث لانا ہے، انسانوں کے مابین معاملات کیا ہونے ہیں، ضعفاء کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، غریبوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، مال دولت کی تقسیم میں کیا چیزیں ہونی ہیں، وہ زیر بحث آنی ہے۔ تو تمہید یہاں سے اٹھائی ہے کہ اس پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دی۔ یعنی وحدت آدم کی اساس کو واضح کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے مدد چاہتے ہو۔ یعنی انسان اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کو درمیان میں لا کر چاہتا ہے کہ چونکہ معبود ایک ہے، میرا بھی اور آپ کا بھی، تو اس کے حوالے سے آپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ یعنی اگر خدا کو لوگ مانتے ہوں، یہ دیکھیے یہ دوسرا پہلو آ گیا، یعنی تمہارا پروردگار بھی ایک ہے اور تم سب آدم و حوا کی اولاد ہو، اور تمہارے ہاں کیا ہوتا ہے اس کو واضح کیا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، یعنی اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے مدد چاہتے ہو، اور ڈرو رشتوں کے توڑنے سے۔ کیونکہ اوپر واضح کر دیا تھا کہ سب آدم و حوا کی اولاد ہو، تو فرمایا کہ دیکھو تمہاری معاشرت کی بنیاد کیا ہے، خدا پر ایمان اور ایک آدم کی اولاد ہو۔ اگر یہ دو باتیں تمہاری سمجھ میں آ گئی ہیں تو پھر تمہارے اندر خدا ہی کا تقویٰ ہونا چاہیے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اس لیے کہ اللہ تم پر نگران ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو پھر ڈرنا بھی اسی سے چاہیے، اس کا تقویٰ اختیار کرو۔ یہ معلوم ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے موقع پر جن 3 آیات کا انتخاب کیا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ تو اس موقع پر بھی اس کے انتخاب کی وجہ یہی ہے کہ یہ ایک نہایت عمدہ تمہید ہے معاشرت کی تمام اساسات کے لیے۔ یعنی اگر آپ نے معاشرتی قانون کو واضح کرنا ہے اور اسلام معاشرت کے بارے میں کیا ہدایات دیتا ہے وہ بتانی ہے، تو پھر اس کے بعد یہ ضروری ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ اللہ ایک ہے اور آدم و حوا کی ہم سب اولاد ہیں، اس لیے ہمارے ماں باپ بھی ایک ہیں۔ جب ماں باپ بھی ایک ہیں اور معبود بھی ایک ہے تو اب انسانوں کے مابین کوئی تفریق نہ رنگ کی بنیاد پر ہو سکتی ہے، نہ نسل کی بنیاد پر ہو سکتی ہے، نہ قوم کی بنیاد پر ہو سکتی ہے، نہ وطن کی بنیاد پر ہو سکتی ہے، نہ امیر کی بنیاد پر ہو سکتی ہے، نہ غریب کی بنیاد پر ہو سکتی ہے۔ یعنی انسانیت کا جو رشتہ ہے اس کی بنیاد یہ ہے، خدا بھی ایک ہے اور تمہارے ماں باپ بھی ایک ہے۔ اس تمہید کو قائم کر دیا۔ اس تمہید کو اگر آپ سامنے رکھیں تو اس میں جو حقائق بیان ہوئے ہیں وہ نہایت اہم حقائق ہیں اور اسلام کے معاشرتی فلسفے کی گویا بنیاد بن جاتے ہیں۔ ایک ایک چیز کو دیکھیں۔ پہلی بات جو اس میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت میں جس تقوی کی ہدایت کی گئی ہے، ویسے تو تقوی ایک جامع تعبیر ہے، آپ کہتے ہیں خدا سے ڈرے، خدا کے حدود کی پیروی کرے، خدا نے جو قاعدے بنائے ہیں ان کے اندر رہیں، یہی چیز تقوی ہے، یعنی بچ کر رہیں، بے پرواہی نہ اختیار کریں، لاؤبالی پن نہ اختیار کریں، تو یہ تقوی ہے۔ لیکن یہاں جب اس کی ہدایت کی گئی ہے تو اس کا ایک خاص موقع و محل پیدا ہو گیا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ خلق آپ سے آپ وجود میں نہیں آئی، بلکہ خدا کی پیدا کی ہوئی ہے جو سب کا خالق بھی ہے اور سب کا رب بھی ہے۔ اس وجہ سے یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہو سکتا کہ وہ اس خلق کو، اس کائنات کو، اس دنیا کو ایک بے مالک اور بے رائی کا آوارہ گلہ سمجھ کر اس میں دھاندلی مچانا شروع کر دے۔ یعنی جب یہ کائنات اور اس کائنات میں یہ دنیا اور اس دنیا میں یہ انسانی مخلوقات یہ اللہ تعالیٰ، اللہ پروردگار عالم کے وجود میں لانے سے وجود میں آئے ہیں، تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ خالق سے بے نیاز ہو کر کوئی رویہ اختیار کر لیں اور لوگوں کو اپنے ظلم کا نشانہ بنائیں، ان کو اپنی زیادتی کا نشانہ بنائیں۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے، اگر اس حقیقت کو آپ نے مان لیا ہے، کہ ہر آدمی کا یہ فرض ہے کہ وہ اس کے معاملات میں انصاف اور رحم کی روش اختیار کرے، ورنہ یاد رکھے کہ خدا بڑا زوراور بھی ہے اور بڑا منتقم اور قہار بھی ہے،
جو اس کی مخلوقات کے معاملے میں دھاندلی مچائے گا وہ اس کے قہر و غضب سے بچ نہیں سکے گا، وہ ہر چیز کی نگرانی کر رہا ہے۔ یعنی یہ ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے اگر آپ اس آیت کو غور سے پڑھیں اور دیکھیں کہ اس میں کیا بات کہی گئی۔ دوسری، جس طرح کہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا، یہ معلوم ہوتی ہے کہ تمام نسلیں انسانی ایک ہی آدم کا گھرانہ ہے، سب کو اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کی نسل سے پیدا کیا ہے، اور نسل آدم ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہیں، کسی عربی کو اجمی پر، کسی احمر کو اسود پر، کسی افریقی کو ایشیائی پر کوئی فضیلت نہیں، سب برابر ہے، سب خدا کی مخلوق ہے، سب آدم کی اولاد ہے، اور خدا کا اور رحم کا رشتہ جس سے یہ تعلقات وجود میں آتے ہیں، ماں باپ کے، بہن بھائی کے، یہ سب کے درمیان مشترک ہے۔ اس کا فطری تقاضا یہ ہے کہ سب کے سب ایک ہی خدا کی بندگی بھی کریں اور ایک مشترک گھرانے کے افراد بن کر آپس میں حق و انصاف کے ساتھ، مہر و محبت کے ساتھ تعلقات رکھنے والے بن کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے، اور تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جس طرح آدم تمام نسل انسانی کے باپ ہیں، اسی طرح حوا تمام نسل انسانی کی ماں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حوا کو آدم کی جنس سے بنایا ہے، اس وجہ سے عورت کوئی ذلیل، حقیر، فروتر، فطری گناہ گار مخلوق نہیں ہے، جیسے کہ قدیم فلسفوں میں اور بعض مذاہب میں بھی یہ رویہ اختیار کر لیا گیا، بلکہ وہ شرف انسانیت میں برابر کی شریک ہے۔ قرآن مجید کے اس بیان کی قدر و قیمت اس وقت واضح ہوگی جب آپ مسیحی علم کلام کو پڑھیں یا ہندو علم و کلام کو پڑھیں، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے جو کہہ کر پوری انسانیت کو یہ بتایا گیا ہے کہ عورت اور مرد میں خلقت کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں، لہذا عورتوں کو بھی کوئی حقیر اور ذلیل مخلوق سمجھ کے حقوق سے محروم نہیں کیا جا سکتا، اور کمزور خیال کر کے ظلم و ستم کا نشانہ نہیں بنایا جا سکتا۔ وہ سب بھی اسی ماں سے پیدا ہوئی ہیں اور سب کی ماں ایک ہے، اور آدم و حوا دونوں سے نسل انسانی چلی ہے۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ خدا اور رحم کا جو واسطہ ہے، یعنی میں خدا کے واسطے سے اپیل کرتا ہوں، بھئی دیکھیے آپ بھی خدا کو مانتے ہیں، میں بھی خدا کو مانتا ہوں، اس لیے میرے ساتھ وہ رویہ اختیار کریں اگر میں کمزور ہوں، ضعیف ہوں، جو ایک خدا کے بندوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ دوسرا واسطہ رحم کا ہے، یعنی انسانیت کا، رشتہ داری کا، تعلق کا، یہی چیزیں نا جس میں ہم ایک دوسرے سے طالب مدد ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ جو واسطہ ہے یہ ہمیشہ سے باہمی تعاون اور ہمدردی کا محرک رہا ہے۔ جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ انسان ایک ماں باپ کی اولاد نہیں ہے، تو یہ صرف ایک حیاتیات کا مسئلہ نہیں ہے جس کو نظریہ ارتقاء کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، بلکہ یہ در حقیقت انسانیت کے معاملے میں تفریق کا مسئلہ ہے۔ یعنی اس کے فلسفیانہ اثرات بھی بڑے غیر معمولی ہیں۔ اگر ارتقاء کے مختلف مراحل سے گزر کر میں کچھ اور مخلوقات سے یہاں پہنچ گیا اور آپ اور مخلوقات سے پہنچ گئے، ماں باپ ایک نہیں ہے اور ہماری انسانی نسل کا اشتراک نہیں ہے اور رشتے انسانیت کی بنیاد پر نہیں ہے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ یہ بات نہیں کہی جا سکتی، زیادہ سے زیادہ مادی وجود کے اشتراک پہ گفتگو ہو سکتی کہ چلیے وہ تو ایک خلیے ہی سے ہے سب کا۔ تو یہ جو رشتہ ہے ہمارے درمیان، خدا کا رشتہ، رحم کا رشتہ، اس سے ہم ایک دوسرے سے تعاون مانگتے ہیں، ہمدردی طلب کرتے ہیں، تو ایک محرک کی حیثیت حاصل ہے۔ آدمی کو کوئی خطرہ پیش آتا ہے، مشکل پیش آتی ہے، تو وہ دوسروں سے یا خدا کا واسطہ دے کر اپیل کرتا ہے یا رحم کا واسطہ دے کر اپیل کرتا ہے۔ یہ فطرت پر مبنی اپیل ہے، تو یہ اکثر حالات میں مؤثر ہوتی ہے۔ اس وقت بھی دیکھیے کہ ہمارے ملک میں کچھ حالات پیدا ہوئے ہیں جن میں ظاہر ہے کہ وہی انسانی ہمدردی کا رشتہ ہے جس میں آپ لوگوں کو بلاتے ہیں۔ خدا اور رحم دونوں کے نام پر حق مانگنے والے حق تو مانگتے ہیں، لیکن اس کے بعد یہ بھول جاتے ہیں کہ جس طرح ان واسطوں پر حق مانگنا حق ہے، اسی طرح ان کا حق ادا کرنا بھی حق ہے۔ یعنی حق مانگنے کو تو انسان بہت آگے بڑھ جاتا ہے، لیکن حق ادا کرتے وقت بھول جاتا ہے۔ تو جو شخص خدا اور رحم کے نام پر لینے کے لیے چوکس ہے، دینے کے لیے آمادہ نہیں، وہ خدا سے بھی دھوکہ بازی کرتا ہے، رحم سے بھی بے وفائی کا مجرم ہے، اور اس جرم کا ارتکاب کون کرے گا؟ وہی جس کا دل تقوی کی روح سے خالی ہو۔ خدا اور رحم کے حقوق پہچاننے والے جس طرح ان ناموں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، خدا کا نام، رحم کا نام، اسی طرح ان کی ذمہ داریاں بھی اٹھاتے ہیں، اور حق طلبی اور حق شناسی کا یہ توازن ہے جو صحیح اسلامی معاشرے کا یا مسلمانوں کے معاشرے کا اصلی جمال ہے۔ یہ حقیقت ہے جس کی طرف توجہ دلائی ہے یہ کہہ کے اس آیت کے آخر میں کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، یعنی اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر ایک دوسرے سے مدد چاہتے ہو اور رشتوں کو توڑنے سے ڈرو۔
یعنی رشتوں کو توڑنا جس کو قطع رحمی کہا جاتا ہے عربی زبان میں، اور رشتوں کے حقوق کو ادا کرنا جس کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے، تو قطع رحمی کو ہمارے دین میں کبیرہ گناہوں میں قرار دیا گیا ہے، یعنی یہ کوئی معمولی درجے کی چیز نہیں ہے۔ آپ حدیثوں میں بھی دیکھیں گے تو اس کی بڑی تاکید آئی ہے، غیر معمولی، یہ تمہید ہے۔ اس تمہید کے بعد اب آگے کی آیت جیسے ہی آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ تمہید کیوں باندھی گئی ہے۔ یعنی ایک بنیادی بات جو فلسفے کی سطح کی بات تھی کہ انسانیت کی تخلیق کیسے ہوئی ہے، وہ ایک آدم و حوا کی اولاد ہیں، ان کے مابین ایک خدا پر ایمان کا رشتہ ہے، ان کے مابین رحم کی بنیاد پر رشتہ داری کے تعلقات پیدا ہوئے ہیں، لہذا ضروری ہے کہ وہ خدا کا تقوی اختیار کریں، خدا سے ڈریں، خدا کے حقوق کی پابندی کریں، خدا کے حدود کی پابندی کریں۔ یہ بات جیسے ہی کہی تو آپ فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، یعنی اللہ سے ڈرو اور یتیموں کے مال ان کے حوالے کر دو۔ عرب کی معاشرت میں ظاہر بات ہے کہ لوگوں کے لیے معیشت کا ذریعہ بھیڑ بکریاں، تجارت تھی۔ اسی طریقے سے جب مدینہ میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو وہاں باغات، کھیتی، یہ چیزیں بھی تھیں۔ معیشت کے ذرائع تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اب اگر فرض کیجئے کہ آپ کے خاندان میں کوئی بچے یتیم ہو گئے ہیں تو ایک بڑا مسئلہ یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جو ان کے اموال ہیں ان کی نگہداشت کیسی ہوگی۔ ان کی نگہداشت کے دونوں پہلو موضوع بن جاتے ہیں، یعنی موجود مال کی نگہداشت، اس لیے کہ وہ سنبھالنے کے قابل نہیں ہوتے، اور دوسرے یہ کہ اگر اس میں کوئی کاروبار چل رہا ہے تو اس کی نشو و نما بھی تو ہوگی نا، تو اس کو دیکھنا۔ یہ دونوں وہ ذمہ داریاں ہیں کہ جو اس طرح کا حادثہ جب بھی ہو جاتا ہے تو گرد و پیش کے لوگوں پر آ پڑتی ہیں۔ اس میں جو وہاں بری چیزیں پیدا ہو گئی تھیں ان میں ایک یہ بھی تھی کہ لوگ یتیموں کا مال کھا جاتے، یعنی یتیموں کا مال اب اصل میں اپنے سرپرست سے محروم ہو گیا ہے، جو سلوک بھی اس کے ساتھ کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ عورت بھی کمزور ہے اور ظاہر ہے کہ بچے بھی کمزور ہیں، تو اس کی نگہداشت کے معاملے میں کیا ہو، یہ یتیم کے مال کے معاملے میں جو قرآن مجید کا حکم ہے اس کو یہاں بڑی تفصیل سے بیان کیا، اسی سے سورہ میں ابتدا ہوئی ہے۔ فرمایا کہ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، اللہ سے ڈرو اور یتیموں کے مال ان کے حوالے کر دو۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، یعنی بڑا مسئلہ تو یہ تھا کہ لوگ دیتے ہی نہیں تھے، کھا جاتے تھے، قبضہ کر لیتے تھے، ہڑپ کر جاتے تھے۔ قرآن مجید نے دوسری جگہ یہی لفظ استعمال کیا ہے کہ میراث بھی کھا جاتے ہو، یتیم کا مال بھی کھا جاتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ ہدایت فرمائی کہ یتیموں کا مال ان کے حوالے کرو، یعنی پوری دیانتداری کے ساتھ ان کا مال ان کے سپرد کرو۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، نہ اپنے برے مال کو ان کے اچھے مال سے بدلو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور نہ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھاؤ۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، اس لیے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی یہ دیکھیے اس میں جو باتیں کہی گئی ہیں یہ اس میں وہ سارے پہلو لے لیے گئے ہیں جو لوگ عام طور پہ کرتے تھے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ بعض جری لوگ ویسے ہی کھا جاتے تھے، زبردستی کر لی، مار لیا مال، کھا لیا، ایک پہلو یہ ہوتا تھا۔ دوسرا یہ ہوتا تھا کہ ایسا کچھ فریب دہی کا طریقہ اختیار کیا کہ مال میں رد و بدل کر لیا، ہے نا، بھیڑ بکریاں ہی مثال کے طور پر، کچھ ادھر مریل ڈال دی، کچھ اپنی طرف بہتر لے لی۔ تو کھجوریں ہیں، درخت ہیں، پھل ہیں، جو چیزیں بھی ہیں، جو مال اموال آپ کی چونکہ تصرف میں آ گئے ہیں، وہ 10 سال بعد یتیم بڑے ہوں گے تبھی لیں گے نا، تو اب آپ ہی نے دینے ہیں ان کو، تو برے مال کو اچھے مال سے، اچھے مال کو برے مال سے بدل لیا۔ ایک دوسرا پہلو یہ ہوتا تھا۔ ایک یہ تھا کہ بظاہر تو یہ کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم تو ملا کے کام کر رہے ہیں، تو اب آپ نے ان کا مال ساتھ ملا لیا اور اس کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں، اس میں گویا کھانے کا ایک بہانہ مل گیا کہ اب کیسے الگ الگ کیا جائے گا۔ تو ساری چیزوں کے بارے میں یہ کہا کہ انہو کان حوبا کبیرا، یہ کوئی معمولی درجے کا گناہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، یعنی تم اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اس میں دیکھیے خبیث اور طیب کے جو الفاظ آئے ہیں تو یہ عربی زبان میں جس طرح اخلاقی لحاظ سے خبیث اور طیب چیزوں کے لیے آتے ہیں، اسی طرح مادی لحاظ سے عمدہ اور ناقص چیزوں کے لیے بھی آتے ہیں۔ ہماری زبان میں اس طرح نہیں بولے جاتے لیکن عربی میں ایسے ہی بولے جاتے ہیں، تو یہاں اس دوسرے پہلو سے استعمال ہوئے ہیں، یعنی ایک ناقص مال ہے آپ کا تو آپ نے اس کو دے دیا اور اچھا مال وہ ہڑپ کر لیا کسی دوسرے کا۔ پوری آیت میں جو بات کہی گئی وہ یہ ہے کہ یتیموں کے سرپرست ان کا مال ان کے حوالے کریں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر یتیم اپنے مال کو سنبھال سکتا ہے تو آپ کا کوئی کام نہیں ہے کہ آپ اس میں مداخلت کریں، اسے خود ہضم کرنے کی کوشش نہ کریں۔
ظلم اور ناانصافی سے یتیم کا مال ہڑپ کرنا، آگے آپ دیکھیں گے جب یہ آیات ختم ہوگی تو قرآن نے کہا کہ یہ اپنے پیٹ میں آگ بھرنا ہے، لہذا کوئی شخص نہ اپنا برا مال ان کے اچھے مال سے بدلنے کی کوشش کرے اور نہ انتظامی سہولت کی نمائش کر کے اس کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھانے کے مواقع پیدا کرے۔ اس طرح کا اگر کوئی اختلاط کرنا ہے، بعض اوقات ضرورت ہوتی ہے نگہداشت کے لیے، تو یہ خرد برد کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یتیموں کی بہبود کے لیے ہونا چاہیے، ان کے معاملات کی اصلاح کے لیے ہونا چاہیے، یہ ہدایت فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر اندیشہ ہو کہ میں یتیموں کے معاملے میں اپنی طرف سے تو کوئی خرابی نہیں پیدا کروں گا، لیکن معاملات کی نگہداشت میں چیزوں کو دیکھنے میں شاید انصاف نہ کر سکوں، فرمایا کہ اگر یہ چیز ہو فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو پھر کیا کرو؟ پھر یہ کرو کہ ان یتیموں کے ساتھ جو عورتیں ہیں ان میں سے جو تمہارے لیے جائز ہوں ان میں سے 2 2 3 3 4 4 سے نکاح کر لو۔ یعنی آپ نے اگر ایک یتیم آپ کے خاندان میں ہے، اس کی نگہداشت کرنی ہے تو آپ نگہداشت کر رہے ہیں اچھے طریقے سے، بہت اچھی بات ہے۔ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کی ماں بھی میرے ساتھ شریک ہو جائے، ہم ایک خاندان بن جائیں، تو شاید میں زیادہ بہتر طریقے سے انصاف کے تقاضوں کو، یعنی ایک تو یہ کہ نیت خراب ہے تو نیت کی خرابی کا تو کوئی بھی علاج نہیں ہے، ایک یہ کہ نیت تو بالکل ٹھیک ہوتی ہے لیکن آپ کو ایک سہارا بھی چاہیے ہوتا ہے، اعتماد بھی چاہیے ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو تہمت سے بچانا بھی مقصود ہوتا ہے کہ آئیے مل کے اس معاملے کو کر لیتے ہیں۔ تو عرب کے معاشرے میں چونکہ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا، عورتوں کے ساتھ لوگ نکاح کرتے ہی تھے، تعدد ازواج کی عام روایت تھی۔ تعدد ازواج جو ہے یہ ان سوسائٹیوں میں بہت ہوتا ہے جن میں قبائلی نظام ہوتا ہے، یعنی زیادہ شادیاں لوگ کرتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں جس طرح آپ کو اپنی حفاظت کے لیے ایک اسٹیٹ کی حمایت حاصل ہے، یہ قبائلی تمدن میں نہیں ہوتی۔ قبائلی تمدن میں تو یہی ہے کہ آپ کے بچے کتنے ہیں، لڑکے کتنے ہیں، اور وہ آپ کے ساتھ برے بھلے حالات میں کھڑا ہو سکتے ہیں یا نہیں کھڑا ہو سکتے۔ تو یہ چیز تعدد ازواج کا ذریعہ بن گئی۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید میں تعدد ازواج جو ہے، پولیگیمی، یہ سرے سے زیر بحث ہی نہیں ہے، یعنی یہ قرآن کا موضوع ہی نہیں ہے، یہ تو دنیا میں موجود تھی، کبھی کم ہو جاتی ہے کبھی زیادہ ہو جاتی ہے حالات کے لحاظ سے۔ سوال یہ تھا کہ کیا اس کے اوپر کوئی پابندی لگا دی جائے، یعنی شریعت پابندی لگا سکتی تھی، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید نے آگے کوئی اس کا دروازہ کھولنا تھا، دنیا میں موجود تھی۔ اس موقع پر جو یہ مسئلہ زیر بحث آ گیا، یہ کوئی تعدد ازواج کا قانون بیان کرنے کے لیے زیر بحث نہیں آیا، یہ آیت اس کو نہیں بیان کر رہی، ایک چیز پہلے سے موجود ہے۔ تو فرمایا کہ یتیموں کے معاملے میں اگر تم محسوس کرتے ہو کہ انصاف کے ساتھ ان کے اموال کی نگہداشت نہیں کر سکو گے تو ان کے ساتھ عورتیں ہوں گی نا، وہ 2 صورتوں میں ہو سکتی ہیں، ان کی مائیں بھی ہو سکتی ہیں، زیادہ تر تو یہی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچے ہیں تو ان میں سے کوئی ایک بہن بڑی ہے، تو فرمایا کہ شادی کر لو، اور اگر ایک خاندان کے اندر ایک سے زیادہ کرنا پڑ جاتی ہے ان کی نگہداشت کے لیے 2 3 4 تو 4 تک کر سکتے ہو، یہ کر لو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اب یہ کہا کس لیے کہ اپیل کس لیے کی؟ اپیل ہے یہ، یعنی یہاں یہ کسی چیز کا جائز ناجائز قرار دینا زیر بحث نہیں ہو، تو جائز ہے، پہلے سے موجود ہی ہے۔ اگر اپیل کی ہے کہ انصاف نہیں کر سکتے یہ کرو، لیکن اب آپ نے انصاف کرنے کے لیے یتیموں کے ساتھ ایک تدبیر اختیار کی اور اس کے بعد بیویوں کے مابین بے انصافی شروع کر دی، یعنی ایک چیز جو باعث بن رہی ہے وہ ایک جگہ بے انصافی کا ازالہ ہے۔ تو فرمایا کہ یہ بات یاد رکھو کہ یہ تدبیر بیان کی جا رہی ہے، اگر یہ اندیشہ ہو کہ ادھر کی بے انصافی سے تو بچ جاؤ گے اس کے نتیجے میں، لیکن خود بیویوں کے مابین بے انصافی کر ڈالو گے تو نہیں، پھر اذرائے کرم پادرو فواحدہ، پھر بہتر یہی ہے کہ پھر آپ شادی کیے بغیر ہی ان یتیموں کے معاملات کو سنبھالیں اور ان معاملات کو دیکھیں، یعنی ایک بے انصافی کا ازالہ کرنے کے لیے ایک دوسری بے انصافی وجود میں نہیں آ جانی چاہیے۔ یہ نہیں ہو جانا چاہیے کہ آپ کو یتیموں کے معاملے میں تو بے انصافی کو دور کرنے کے لیے اقدام کرنے کی اپیل کی جا رہی ہے اور آپ اس اپیل پر لبیک کہیں اور عورتوں کے مابین کوئی بے انصافی کر ڈالیں، تو یہ کام کسی حال میں نہیں ہونا چاہیے۔ او ما ملکت ایمانکم، قرآن مجید یہاں بھی شادی بیاہ کا ذکر کرے گا تو وہاں فوراً یہ بتا دے گا اس کے بعد کہ ابھی ہم نے یہ جو لونڈیاں ہیں یا غلام ہیں ان کے معاملے کو ختم نہیں کیا، ابھی یہ اسی طرح سے جاری ہے۔ میں یہ اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید نے جگہ جگہ یہ بات واضح کر دی ہے کہ سوسائٹی کے اندر جو اس نوعیت کی خرابیاں اور اس نوعیت کی برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ان کی اصلاح کرنے کے لیے آپ کو ہمیشہ ایک تدریجی طریقہ اختیار کرنا ہوتا ہے۔
تو غلامی کے ادارے کو بھی ختم کرنے کے لیے قرآن مجید نے تدریج کا طریقہ اختیار کیا۔ اس تدریج کے طریقے میں پھر آخری مرحلہ وہ آ گیا کہ سورہ محمد میں قرآن مجید نے اعلان کر دیا کہ اب کسی کو لونڈی غلام بنایا نہیں جا سکتا، یہ معاملہ ختم ہوا، اب آپ نے جنگی قیدیوں کو قیدی بنا کے رکھنا ہے، تو آنے کا راستہ بند کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد سورہ نور میں یہ اعلان کر دیا کہ جو موجود ہیں یعنی لونڈیاں غلام ہیں ان کے لیے آزادی کا راستہ مکاتبت کی صورت میں کھول دیا گیا ہے۔ اس سب کچھ کے باوجود بہرحال جب ہزاروں کی تعداد میں لونڈیاں موجود ہیں، غلام موجود ہیں، جس طرح اب سود کا شیو ہے، جگہ جگہ بینک کھلے ہوئے ہیں، یعنی کہنے کو تو ہر آدمی کہتا ہے کہ سود حرام ہے، لیکن یہ کہ موجود ہے، تو اس کی اصلاح کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو تدریج کا طریقہ اختیار کرنا ہوگا۔ تو قرآن مجید نے اس دوران میں قانونی لحاظ سے کوئی پابندی اس پر نہیں لگائی، یعنی ایک طرف آنے کا راستہ روکا اور دوسری طرف جانے کا راستہ کھول دیا، دونوں راستے کھول دیے۔ درمیان میں یہ نہیں کیا کہ آج کے بعد سے آپ غلاموں کو اٹھائیں اور اٹھا کر پھینک دیں، یہ نہیں ہو سکتا تھا، یا تمام قانون جو پہلے سے سوسائٹی کے اندر جاری تھا اس کو ختم کر دیا جائے۔ تو بڑی حکمت کے ساتھ اس لعنت کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور معلوم ہوتا ہے کہ تورات میں بھی بالکل یہی طریقہ اختیار کیا، وہاں 6 سال کی مدت مقرر کی ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ 6 سال تک آپ نے خدمت لے لی، بڑی عنایت آپ کی، اب آپ کے لیے لازم ہے کہ یہ معاملہ ختم کر دیں، بہت ہو گیا۔ تو وہاں یہ مدت مقرر کرنے کا طریقہ اختیار کیا، اس لیے کہ بنی اسرائیل کے ایک چھوٹے علاقے میں معاملہ تھا۔ اس وقت تک عرب میں صورتحال یہ تھی کہ غلاموں اور لونڈیوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، ہزاروں کی تعداد میں موجود تھے، ساری معیشت ان پر مبنی تھی، گھروں کے اندر ہر سن و سال کی لونڈیاں بھی تھے اور غلام بھی موجود تھے۔ ایسا نہیں کہ سب 18 سال کے لڑکے لڑکیاں تھیں، یعنی بوڑھے لولے لنگڑے گھروں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے کوئی چھت میسر نہیں ہے۔ تو اس صورتحال میں جو حکیمانہ طریقہ اختیار کیا گیا وہ یہ کہ ایک طرف سے آنے کا راستہ بند کر دیا، وہ سورہ محمد میں بند کر دیا، دوسری طرف جانے کا راستہ کھول دیا، وہ سورہ نور میں کھول دیا۔ لیکن جب تک ظاہرہ موجود رہیں گے تو قانون اسی طریقے سے جاری رہے گا، یعنی تعلقات ویسے ہی رہیں گے، اور اس زمانے میں پھر کیا کرنا ہے اس کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہدایات دیں۔ ان ہدایات کی بڑی تفصیل جو ہے وہ میں نے اپنی کتاب میزان میں بیان کر دی ہے۔ اگر آپ غلامی کا باب نکالیں تو معلوم ہوگا کہ کس طریقے سے ان کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی گئی، ان کے حقوق قائم کیے گئے، ان پر تشدد کا راستہ بند کیا گیا، ان کے معاملے میں یہ نفسیاتی اصلاح کی گئی کہ ان کو لفظ غلام اور لونڈی سے بلایا نہیں جائے گا۔ اب اس نوعیت کی بہت سی اصلاحات ہیں، یعنی درمیان میں بھی یہ نہیں ہے کہ چھوڑ دیا گیا معاملے کو، قانونی طور پر اس کو ناجائز تو نہیں قرار دیا گیا، جو درمیان کا عرصہ ہے ظاہر ہے کہ اس نے وقت لگنا ہے، نکلنے والوں کے لیے وقت لگنا ہے اور ادھر بند ہونے کے بھی کچھ نتائج نکلنے ہیں، تو اس میں بھی بہت سی ہدایات حسن سلوک کی دی گئیں۔ تو فرمایا یہاں پر وہی استثناء بیان کر دیا ہے کہ یہ جو ہم نے شرطیں لگا دی ہیں کہ ایک ہی اور 4 سے زیادہ نہیں، تعدد ازواج پر جو پابندیاں لگا دی ہیں اس کا لونڈیوں کے قانون سے کوئی تعلق نہیں، ان سے ہم الگ سے نمٹیں گے۔ ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، فرمایا یہ اس کے زیادہ قریب ہے کہ تم بے انصافی سے بچو۔ تو یہاں تک بات پہنچا کے گویا اللہ تعالیٰ نے جو یتیموں کے معاملے میں ہدایت تھی اس میں ایک تدبیر بھی بتا دی کہ اگر بے انصافی سے بچنا چاہتے ہو، ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا چاہتے ہو تو یہ ایک راستہ موجود ہے، یہ اختیار کر لو، لیکن یہ راستہ اختیار کرتے وقت دیکھنا کہیں ایک دوسری صنف کے ساتھ بے انصافی نہ کر بیٹھنا۔ تو اس میں ضمناً کیا ہوا کہ 2 پابندیاں لگ گئیں تعدد ازواج کے اس رواج پر جو موجود تھا، ایک 4 کی حد لگ گئی اور دوسرے عدل کی شرط قائم کر دی گئی۔ تو یہ تو ہوا، لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ آیت کوئی اجازت دینے کے لیے آئی ہے، وہ تو پہلے سے موجود ہے۔ یہ تو یہ بتا رہی ہے کہ ایک صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اس کے اندر انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اگر ضرورت ہو تو اس رواج سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، اس سے یتیموں کی بھلائی کے مواقع پیدا ہو جائیں گے۔ لیکن جیسے ہی اپیل کی کچھ چیزوں کے بارے میں ہدایت بھی کر دی۔ یہ سلسلہ بیان ابھی جاری ہے۔ اب ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجئے۔ ارشاد فرمایا ہے اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ لوگوں اپنے اس پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے مدد چاہتے ہو، اور ڈرو رشتوں کے توڑنے سے، بے شک اللہ تم پر نگران ہے۔ اللہ سے ڈرو اور یتیموں کے مال ان کے حوالے کر دو، نہ اپنے برے مال کو ان کے اچھے مال سے بدلو اور نہ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھاؤ، اس لیے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر اندیشہ ہو کہ یتیموں کے معاملے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان کے ساتھ جو عورتیں ہیں ان میں سے جو تمہارے لیے جائز ہوں ان میں سے 2 3 4 سے نکاح کر لو۔ پھر اگر ڈر ہو کہ ان کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی بیوی رکھو،
یا پھر لونڈیاں جو تمہارے قبضے میں ہوں، یہ اس کے زیادہ قریب ہے کہ تم بے انصافی سے بچے رہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر